آپ پر سلامتی۔ دوستو، یہ جو خیال ہوتا ہے اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے، اور سیانے لوگ تو اکثر فرمایا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان، یہ انسانی جسم ہے، اس کو دکھ بھی ہے، تکلیفیں بھی ہیں، اگر اسے کوئی چوٹ آ جائے، تکلیف پہنچے، تو تکلیف کے دوران اگر انسان چاہے تو اپنی بہت ساری علتوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے۔ جیسے مثلا کوئی بھی علت ہو جو اچھی نہ ہو، مگر وہ انسانی جسم کو لگ چکی ہے، اس کی عادت ہو چکی ہے، عادت کو چھوڑنا اتنا آسان تو نہیں۔ خواہ کھانا زیادہ کھانے کی عادت ہو، خواہ بازاروں میں گھومنے کی عادت ہو، خواہ کسی کو اپنا آپ دکھانے کی عادت ہو، خواہ کسی کو منوانے کی عادت ہو، خواہ سگریٹ کی عادت ہو، خواہ چائے کی عادت ہو، کسی نشے کی عادت ہو، یہ جو عادتیں جب نہیں ملتی تو ہم پریشان ہوتے ہیں، پھر ہم اس لیے ان چیزوں کو تلاش کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، یہ اتنی جلدی جان نہیں چھوڑتے۔ مگر سیانے لوگوں نے کہا کہ اگر کوئی جسمانی تکلیف ہے، آپ کو ایکسیڈنٹ ہوا، چوٹ لگ گئی، کان درد ہو گیا، داڑھ درد ہو گئی، سر درد ہو گئی، کسی بھی چیز جسم کے حصے کو درد ہو رہی، جب درد ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت وہ ساری چیزوں کو جی نہیں چاہ رہا ہوتا۔ کیوں؟ انسان کا خیال، دھیان سارا اس تکلیف کی طرف آ جاتا ہے، کیونکہ وہ تکلیف زیادہ شدت سے ہوتی۔ تو وہ جو کھانے دکھلانے والی چیزوں کا ذہن تھا، وہ اس وقت خیال نہیں آپ کو آئے۔ کیوں؟ آپ کا دھیان، خیال پورا تکلیف کی طرف چلا گیا۔ اس تکلیف کے دوران اگر انسان ارادہ کر لے کہ یہ علت میں چھوڑنا چاہتا، تو چھوڑنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت دھیان لذتوں کی طرف نہیں جاتا، اس وقت دھیان جسم کی لذتوں کی طرف نہیں جاتا، درد کی طرف جاتا ہے، یا ڈاکٹر کی طرف جاتا ہے، یا رب کی طرف جاتا ہے۔ وہ ان چیزوں سے دھیان ہٹ کر اس درد کی طرف گیا۔ وہ جتنی جیسی درد ہوگی اسی کے مطابق وہ دھیان انسان کا اس طرف رہے گا۔ اس وقت انسان نیت کر لے کہ اس میں سے یہ کام میں نے نہیں کرنا، یہ نشہ جو مجھے لگ چکے ہیں، میرے جسم کو جو علت کے نشے لگ چکے ہیں، اگر میں نہیں کرنا چاہتا تو اس وقت چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ ویسے عادت کو چھوڑنا، سیانے لوگ کہتے ہیں نا، عادتاں پئیاں نہیں جاندیاں پاوے پوریا پوریا کٹی ہے۔ اسی طرح انسان نہیں چھوڑ سکتا، مگر سیانے لوگوں نے فرمایا اگر کوئی تکلیف ہو تو تکلیف کے دوران اگر انسان ارادہ کر لے کہ میں اس چیز کو چھوڑنا چاہتا ہوں تو بڑی آسانی سے چھوٹ سکتی۔ یہ جو علتیں ہوتی ہیں ان کی طرف بھی دھیان ہی ہوتا ہے تو ہم کرتے ہیں، مگر وہ جب تکلیف شدت سے ہوئی اور ان چیزوں سے دھیان پورا کا پورا انسان کا تکلیف کی طرف چلا گیا، جب وہ تکلیف کی طرف چلا گیا تو ادھر سے دھیان ہٹ گیا۔ ابھی آپ ارادہ کر لیں گے اس علت کو چھوڑنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت دھیان تکلیف کی طرف ہے یا رب کی طرف ہے،
کہ دھیان خیال ہی آپ کا ہوتا ہے، اس میں بڑی تکلیف ہے. یہ خیال سے اس علت کو چھوڑ سکتا ہے، اس خیال سے رب کی طرف جا سکتا ہے. اس میں خوبی تو ہے، ورنہ علت چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے. اس کا نیم البدل چاہیے. جو علت ادھر پڑی ہوئی ہے اس کا نیم البدل چاہیے. تو اسی لیے سیانے لوگوں نے کہا کہ دکھ کے بعد سکھ بھی ہے. یہ تو روایتوں میں ملتا ہے، بلکہ ایسا بھی کہتے ہیں کہ یہ جو انسان کی زندگی کے دکھ آتے ہیں، انسان کو زندگی میں دکھ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بھی برے نہیں ہوتے. ہنساتا بھی رب ہے اور لاتا بھی رب ہے. یہ تو تجزیہ تجربہ ہر کسی کا ہو چکا ہوگا کہ جو مجھے جسم کے ساتھ میری خواہشات عادتیں لگی ہوئی ہیں، تکلیف کے دوران ان چیزوں ان لذتوں کو جی نہیں چاہتا. اگر اسی کے درمیان مشاہدہ کرے کہ ابھی جی نہیں چاہ رہا، تو وہ لمحے درد کے بھی برے نہ ہوئے، وہ بھی اس کو فائدہ دے گی کہ اس کی علتوں سے جان چھوڑی. اگر اسی دوران اپنے خیال کا پھیلاؤ کر لے کہ یار اب دکھ میں میرے کون کام آ رہا، درد میں کس کو پکار رہا؟ اپنے رب کو. وہ لذتوں کو تو میں پکار نہیں سکتا. تو پھر اس کو تکلیف کے دوران بھی سمجھ آ جاتی ہے. تکلیف کے دوران بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ یار جن عادتوں کے پیچھے میں پڑا ہوا ہوں، یہ مشکل وقت تو کام آتے نہیں، تو مجھے ان سے دل لگانے کا کیا فائدہ، یا اپنے خیال میں بسانے کا کیا فائدہ؟ تو تکلیف میں اپنے انسان رب کی طرف بھی جا سکتا ہے. اگر اس کا خیال اپنے رب کی طرف چلا گیا تو تکلیف بری نہ ہوئی. اسی لیے فرمان آتے ہیں ہنساتا بھی میں ہوں، رلاتا بھی میں ہوں. تو اس لیے انسان اگر کوشش کرے، برا کچھ نہیں، ہر چیز میں اس کی حکمت ہے. سکھ کا بھی فائدہ ہے مگر دکھ کا بھی فائدہ ہے. فائدہ آپ نے لینا ہے. آپ دکھ میں ہائے ہائے کرتے رہے، دوسروں کو کوستے رہے کہ جی اس کی وجہ سے دکھ ملا ہے، اس کی وجہ سے دکھ ملا ہے، اس کی وجہ سے دکھ ملا ہے، کوستے رہے، سوائے آپ کے اندر نفرت بھرنے کے کچھ نہیں ملے گا. نفرت کی آگ بڑھے گی. ہم کیوں کہتے ہیں کہ وہ دوسرا شخص جو ہے زمین و آسمان سے باہر ہے، وہ بھی اسی کا ہے. اس لیے کبھی غور کریں، جب ذرہ ادھر کا ادھر نہیں ہو رہا تو وہ خود بخود کر رہا ہے نہیں. بلکہ کسی اللہ کمی پیشی معاف فرمائے تو ایسے بھی فرمان آتے رب تعالیٰ نے ہر نبی کے لیے ان کے عدو شیطان انسانوں میں سے جنوں میں سے بنائے ہیں. بلکہ وہاں تو لفظ وہی لکھا ہوا ہے مگر ہم بول نہیں سکتے، بولتے نہیں، کہ ان کو بھی خیال ڈال دیا جاتا ہے کہ ایسا کرنا. تو اس لیے یہ خیال ہی ہے، مگر
یہ یقیناً طور پہ ہوتے ایسے ہی ہے کہ خیال بھی برے خیالات برے کو ہی ڈالے جاتے ہیں، برے کام برے کی ہی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے. مگر وہ برائی یا وہ برا بھی دوسرے کو بہت کچھ سکھا دیتا ہے. ہماری ٹانگوں کو موٹر سائیکل مار دے، ہم تو کہتے ہیں اس نے بہت برا کیا، یقیناً ہمیں تکلیف دی، برا لگتا ہے. مگر انسان چاہے تو اس میں بھی افادیت تلاش کر رہے کہ میرے رب کا حکم نہ ہوتا جو مجھے چوٹ نہ ٹانگ پہ لگے. اور آپ کا خیال ایکسیڈنٹ کرنے والے پر نہ کم جائے گا، اپنے رب کی طرف زیادہ چلا جائے گا. اگر اس کا خیال اپنے رب کی طرف بھی چلا جاتا ہے تو اس کو وہ موٹر سائیکل مارنے والا برا نہیں لگے گا جتنا اسے خوشی رب کے ساتھ خیال ملنے میں ہو جاتی ہے. تو یہ وقت کے ساتھ چیزیں تبدیل ہوتا رہتا ہے، انسان ایک جیسا سدا نہیں ہوتا. جیسے بہت ساری جگہ ایسے فرمان آتے ہیں کہ کشتی جب ڈوبنے لگتی ہے تو اس وقت آپ خالص ہوتے ہیں میرے ساتھ. تو اس لیے یہ انسان ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی. بات تو ہمارا دھیان ہے، اپنے رب کی طرف جانا چاہیے، وہ دکھ سے جائے یا سکھ سے جائے. ہمارا خیال رب کی طرف ہو جائے، وہ خوشی سے ہو جائے، غمی سے ہو جائے. مگر زیادہ تر جو بزرگوں نے تجربے کیے وہ یہی فرماتے ہیں کہ پریشانی اور غم میں انسان زیادہ گہرائی سے رب کی طرف جاتا. اگر پریشانیاں مصائب کو بری شے ہوتی تو جو رب کے خاص اور خاص بندے آئے جو آپ کے مطابق ہیں، ان کی کبھی زندگی پر مطالعہ کریں تو آپ کو یقیناً سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ مصائب میں زیادہ رہے بلکہ مصائب کو پسند کیا. وہ اسی حال میں رہنا چاہتے ہیں، وہ بہت زیادہ آسائشوں پر یا آسائشوں کو اتنی ترجیحات نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں وہی وقت اچھا جو اپنے رب کی طرف دھیان میں گزرے. ہمیں وہی وقت برا جو ادھر سے دھیان ہٹا دے، خیال کو ہٹا دے اور دنیا کو خیال میں بسا دے، وہ اس کو برا کہتے ہیں. کچھ لوگ اس کو اچھا کہتے ہیں جو سارا خیال دنیا کی طرف لے جائے. کچھ لوگ اس کو اچھا کہتے ہیں کہ دنیا سے خیال ہٹائے اور رب کی طرف لے جائے. یہ دو طرزیں شروع سے ہی چلی جاتی ہے. باقی دوستو تدبر کریں گے، غور کریں گے تو اس کی حکمت سمجھ میں آئے گی کہ جو بری علتیں تکلیف میں ہم چھوڑنے کا ارادہ کر لیں تو آسانی سے چھوٹ جاتی ہے. یہ بھی ان کا تجربہ ٹھیک ہے. خوشی میں لذتیں بڑھانے کو جی چاہتا ہے، درد میں لذتیں ہٹانے کو جی چاہتا ہے. اگر کسی بری علت کو چھوڑنا ہو تو خاص کر تکلیف کے دوران جب آپ اپنے درد کی طرف دھیان جائے یا اپنے رب کی طرف جائے اس علت پر قابو پا سکتے ہیں. ورنہ انسان اپنی علت کے سہارے جی رہا ہے، اس میں اچھائی برائی کی بات نہیں ہے. جو بھی عادت پڑ جائے وہ اس کو اچھی لگتی ہے. اگر بری لگے تو عادت بنائے کیوں؟ اس کو لذت دیتی ہے، جو لذت دیتی ہے وہ اچھی لگتی. ہم اچھا برا اسی لیے تو کہتے ہیں ہم اپنے مطابق اچھا برا دیکھتے ہیں. جو مجھے فائدہ دے وہ اچھا ہے، جو میرا نقصان کرے وہ اچھا نہیں. سیانے لوگ کہتے ہیں
فائدہ دے کر رب کی طرف پہنچائے یا تکلیف دے کر رب کی طرف پہنچائے، میرا وہی امام، وہی استاد ہے، وہی رہبر جو میرے خیال کو میرے رب کی طرف موڑ دے۔ جب انسان پر بے بسی طاری ہو جائے، تکلیف میں بے بسی پیدا ہوتی ہے، تو بے بسی میں ہی آپ کا خیال اس کی طرف جاتا ہے کہ اب میری تکلیف کا علاج صرف اس کے بس میں ہے جو میرا رب ہے، تو انسان اس طرف رجوع کر لیتا ہے۔ تو دوستو اسی طرح کوشش کرتے رہے، یہ زندگی بہت بڑے تجربات ہے، یہ پوری دنیا یونیورسٹی ہے، یہ زندگی لائف بہت بڑی کتاب ہے، اس کو اس کے ہند سے درست کرتے رہنا چاہیے۔ کبھی کبھار وہ مقام بڑا اچھا ہوتا ہے جب بیڑی ڈوبنے لگتی ہے، تو اس وقت بہت مخلص ہوتے ہیں، بلکہ جیسا کہ وہ جگڑا شیطان نے جب مکالمہ کیا، فرمان آتا ہے، مختلف سٹائل سے فرمان آیا ہے، فرمان آتا ہے کہ رب تعالیٰ تو نے مجھے شیطان بنایا ہے۔ پہلے تو رب ایک جگہ پہ تو رب کہتا ہے نا کہ تو میرے مخلص کو نہیں بہکا سکتا، یہاں یہ فرمان ہے کہ شیطان کہتا ہے، اکثر کا لفظ ہے، کثرت اکثر، کہ میں آپ کے زیادہ تر ان آدمیوں کو بہکا دوں گا، مگر تیرے مخلصین پر میرا زور نہیں چلے گا۔ اگر آپ کا فرمان آتا ٹھیک ہے، یہی تو سیدھا راستہ ہے، یہ نہیں کہ معنی وہی ہے جو دوسری روایت میں اسی طرح کا یہ بھی ہے۔ وہاں رب کہتا ہے میرے مخلصین پر تیرا زور نہیں چلنا، یہاں ابلیس کہتا ہے کہ تیرے مخلصین پر زور نہیں چلنا، تو رب کہتا ہے یہی تو سیدھی راہ ہے، یعنی کہ مخلص ہونا، خالص ہونا، اپنے رب کی طرف رجوع کرنا، خالص ہونا، یعنی خالص مین مخلص دل کے خلوص کو گئے۔ اور یقین جانو کبھی کبھار دکھ درد میں بھی رب کو پکارنے کی لذت ہے، اور اس وقت اگر رب یاد آ جائے تو ممکن ہے آپ کو کوئی دکھ محسوس ہی نہ ہونے دے۔ اس لیے خلوص بہت بڑی شرط ہے۔ کام میں اتنے فرق نہیں زیادہ ہوتے، کام ہر انسان وہی کرتا ہے، صرف آ جا کر اس کے خلوص میں فرق ہوتا ہے۔ ہر انسان اپنے اپنے رنگ میں عبادت کر رہا ہے، بلکہ یہ ایسا بھی آتا ہے کہ ہر شے مجھے پکارتی، پرندے تک تسبیح کرتے، یہ مختلف طریقے سے روایت آتی ملتی کہ ہر شے پکار رہی ہے، فرق صرف اتنا آ جاتا ہے معمولی سے بال برابر کا۔ ایک عبادت کرتا ہے اپنی ذاتی خواہش کے لیے، دوسرا مخلص ہو کر اس کی عبادت کرتا ہے اس کو پانے کے لیے، ایک دنیا کو پانے کے لیے کرتا ہے، ایک رب کو پانے کے لیے کرتا ہے، عبادت دونوں ہی کرتا ہے۔ اور یہ اندازہ ہمیں کسی کا نہیں کرنا چاہیے، اپنا اندازہ ہم کر سکتے ہیں کہ میں جو عبادت کرتا ہوں رب کے قرب پانے کے لیے، مقرب ہونے کے لیے، رب کو پانے کے لیے عبادت کر رہا ہوں، یا رب سے یہی دنیا مانگ رہا ہوں۔
یا میں دنیا کو دکھا رہا؟ یہ اسی کو کہتے ہیں دائیں اور بائیں. دایاں بایاں بھی اپنے ہی ہوتے ہیں. جیسے کہتے ہیں ہمارے ہی کندھے پہ، جیسے لوگوں سے سنا ہمارے ہی کندھے پہ نکیر بیٹھا ہوا ہے، ادھر منکر بیٹھا ہوا ہے، کندھے تو میرے ہی ہے. وہی کام کرتا ہے انسان تو بائیں ہاتھ میں لکھا جاتا ہے، وہی کرم کرتا ہے تو دائیں ہاتھ میں لکھا جاتا ہے. انسان تو ایک ہی ہے، صرف اس کے اندر سوچ کا فرق ہو. کرتے سبھی ہیں. جیسے کہتے کہ وہ خوشی سے کرے یا غمی سے کرے، مفہوم یہی بنتے ہیں اس کا. دوستو، کام تو سبھی کر رہے ہیں، عبادتیں سبھی کر رہے ہیں اور کرنی بھی چاہیے. بس کوشش کر کے اگر کوئی محنت کرنی ہے تو مخلص ہو جائے، خالص ہو کر کرے. کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں. جب بھی کوئی کام اچھا کام کرو اس وقت یہ خواہشات پیدا ہو جانا کہ کوئی آدمی مجھے اچھا کہے گا، اس خواہش کو روکنا بڑا مشکل ہے. انسان بڑا کمزور ہے، عزت لینا چاہتا ہے. اب وہ خرائط بھی گئی اور گرم ہو کر میری پیٹ پر بھی لگ، دونوں نقصان ہو گئے. اگر انسان کی نیت درست ہو جائے تو وہی کرم، وہی کام ہمیں بہت فائدہ دے سکتا ہے. وہ ایک کام دکھانے کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے، ایک کام رب کو پانے کے لیے ہوتا ہے. بس اتنا سا معمولی سا فرق ہے. کام وہی ہوتا ہے، کام میں فرق نہیں ہوتا. وہی کام، مطلب کھانا ہے، اس کو زیادہ کھا لیں گے تو آپ کو نقصان دے گا نا. اپنے پیٹ کے مطابق کھائیں گے تو فائدہ مند جائے گا. کوئی بھی کام وہی ہوتا ہے. ان چیزوں میں، ان لذتوں میں خدا بھول جائے تو کام برا ہو گیا. انہی چیزوں پر خدا یاد آ جائے تو کام اچھا ہو گیا. یہ کوئی اتنی میری خیز چیزیں نہیں ہیں کہ بتانے والے. ہر انسان کو پتا، صرف تدبر نہیں تھوڑا سا کر لے، تدبر کر لے، ہر انسان کو پتا ہے یہ بات ہوگا. یہ تو وہ نظام ہے، وہ میزان ہے جو قدرت نے انسان کے اندر فٹ کیا ہوگا. اس کو پتا ہوتا سا کہ میں کس کو دکھا رہا. میں اپنا کام اپنے رب کو دکھا رہا ہوں یا دنیا کو دکھا رہا. ہر انسان کو پتا ہوتا ہے. صرف اس میزان اندر والے سے پوچھتا ہے. جب بھی پوچھ لے گا پتہ چل جائے گا. اسی لیے سیاح لوگ کہتے ہیں ہم باہر پھرتے رہو، لوگوں سے فتوے لیتے ہو، لوگوں سے پوچھتے ہو یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، کیا خود کو نہیں پتا؟ اپنے آپ سے پوچھو، اپنے خدا سے پوچھو، اپنے خود سے پوچھو تو پتہ چل جاتا ہے کہ ٹھیک کیا ہے، غلط کیا. دوستو، اب سو بیکار کچھ نہیں. بعض کا دکھوں میں بھی بہت سارے راز چھپے ہیں. اگر ان دکھ کو راز سمجھ لیا تو دکھ نہ رہا، وہی دکھ نعمت بن جائے گا. آپ اسے تبدیل کر سکتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. خوش رہا کرو، مسکرایا کرو، دل کا سکون تلاش کرو. وہ فقط اسی کی یاد میں ہے. دنیا کی باتوں سے، دنیا کی سیاست سے، دنیا کی چلاکیوں سے آپ کے دل کو سکون نہیں ملے گا. سکون فقط اسی کی یاد میں ہے. آگے بڑھتے رہے. وہ بڑا رحیم و کریم ہے، مایوس نہیں ہونا. جیسے وہ فرمان آتا ہے کہ میں جس کو چاہوں گمراہ کر دوں، مگر جس نے میری طرف چاہت کی اسے میں ہدایت بھی دے دیتا. پسند اپنی اپنی. خوش رہو.